لاہور کا ایک بہترین جو پروجیکٹ ہے اس کے ابتدا کے لیے آپ تشریف لائے. میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام کولیگ ارکان قومی و صوبائی اسمبلی جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں ان کا ڈی جی آر ڈی آپ کا ممبرز بورڈ گورنمنٹ آفیسرز پولیس افسران خواتینوں حضرات صحافی حضرات کیمرہ مین تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور آج کے ایونٹ کے حوالے سے موقع فراہم کیا کہ چند الفاظ میں بھی کہہ سکوں. تو اس مجھے یاد ہے کہ جب 2002 میں آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے تو لاہور کی سب سے پہلی جو رنگ روڈ تھی وہ آپ کے ہاتھ سے ہوئی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے. اور اس کا افتتاح کیا گیا رنگ روڈ کا, جو کہ ہم سوچتے تھے کہ لاہور میں بھی کبھی رنگ روڈ ہوگی تو اس کا سنگ بنیاد آپ نے رکھا. آپ کے اگر میں پروجیکٹ پہلے دور کے بھی گنوانا شروع کروں تو ان کی ایک طویل لسٹ ہے. اس طویل لسٹ کے اندر ایسے پروجیکٹ جس سے آج بھی لاہور کے پنجاب کے لوگ جو مستفید ہو رہے ہیں, جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کو ہم 1122 کہتے ہیں, جو کہ ایک عام اور خاص ہر کسی کے لیے برابری کی سطح پر اپنی سروسز اس کے لیے پرووائڈ کرتا ہے. لاہور کے اندر برن سینٹر کی مجھے یاد ہے کہ بڑی ضرورت تھی. جناح ہاسپٹل میں پنجاب کا پہلا برن سینٹر بنایا گیا, جو کہ آپ کے بعد جو حکومت آئی اس نے اس کو روک لیا اور عرصہ دراز اور رکارا انہوں نے نہیں بنایا شہباز شریف نے, اس لیے کہ وہاں پر جو تختی لگی ہوئی تھی وہ تختی آپ کے نام کی تھی, ہماری اس وقت کی حکومت کے نام تھی. انہوں نے برن سینٹر نہیں بنایا, انہوں نے سرجیکل جو ٹاور تھا جو نیو ہاسپٹل میں تھا اس کی تعمیر بھی التوا کا شکار کر دی اور عرصہ دراز وہ ویسے ہی رہا. انہوں نے وزیر اعلیٰ جو کارڈیالوجی سینٹر تھا اس کو بھی روک دیا, پنڈی کو بھی روک دیا. جتنے فلیگ شپ پروگرام جو کہ آخری مراحل میں تھے ان سب کو روک دیا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عوام دشمنی کی تھی. جیسے 2002 کی جو پہلی کیبنٹ میٹنگ ہوئی, اس میٹنگ کے اندر بچوں کی مفت تعلیم کے بارے میں اس وقت فیس چارج کی جاتی تھی اسکولوں کے اندر. 2002 کی فرسٹ کیبنٹ میٹنگ, اس میٹنگ کے اندر یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس ہوا کہ بچوں کو مفت تعلیم بچے اور بچیوں کو میٹرک تک دینی ہے. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت جب ہم کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس چیز کی ساتھ مخالفت ہو رہی تھی کہ تقریباً اس وقت 2002 میں کوئی 48 یا 50 کروڑ روپے کا ڈیفیسٹ مزید حکومت پنجاب کو برداشت کرنا پڑے گا. لیکن اس وقت ساری کیبنٹ نے آپ کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا کہ مفت تعلیم ہر پاکستانی بچے کا اور بچی کا حق ہے, لہذا مفت تعلیم بھی کی گئی میٹرک تک. نہ صرف مفت تعلیم کی گئی, فرسٹ فیز کے اندر مفت کتابیں بھی بچوں کو پرووائڈ کی گئی اور پھر میٹرک تک وہ کتابیں دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ پھر دور دراز کی جو دیہاتی ایریا تھا اس کے اندر بچیوں کی حاضری کو انشور کرنے کے لیے تاکہ ماں باپ بچیوں کو اسکول میں بھیج سکے, آپ نے اس وقت کیبنٹ کے اندر ان کا اسٹائپنڈ منظور کیا کہ جو بچی اسکول کے اندر 80% اس کی حاضری ہوگی اس کو ساتھ اسٹائپنڈ دیا جائے گا. نہ صرف اسٹائپنڈ دیا جائے گا بلکہ ان کو مفت کھانا بھی دوپہر کا دیا جائے گا اور دودھ بھی پرووائڈ کیا جائے گا. یہ وہ پروگرام تھے جو ہم نے پہلے شروع کیے. اب ہم نے ہیلتھ کارڈ کا پروگرام, جو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر اتنا بڑا ہیلتھ کا پروگرام ہیلتھ کارڈ کا کسی ملک کے اندر نہیں ہے. اگر وہ ہے تو صرف پنجاب اور کے پی کے اندر ہے.
2 صوبوں کے اندر ہے، اور الحمدللہ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق اس پروجیکٹ کو نہ صرف KPK میں بلکہ پنجاب میں بھی جتنی بھی آبادی ہے پنجاب کی 12 کروڑ کے لوگوں کی، ان تمام کو اس کارڈ کے ساتھ لنک کیا گیا ہے کہ ہر بندے کا علاج ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ احساس پروگرام جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا پروگرام ہے، پچھلے دنوں آپ نے سر اس کی اوپننگ بھی کی، کہ 40% اشیاء خردونوش عام لوگوں کو سستی مہیا کی جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر آپ کے ساتھ جو مل کے یہ پروگرام ہم نے بنایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نظیر باقی صوبوں میں نہیں ملتی جو کہ پنجاب میں ہے۔ جیسا میں آپ سے چند ایک گزارشات بھی کروں گا کہ شادرہ ہمارا کیونکہ لاہور کی انٹرنس ہے، اس کے لیے بھی آپ نے پچھلے دنوں میٹنگ کے اندر حکم دیا کہ وہاں پر بھی پروجیکٹ کیا جائے۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ جس طرح ہم اس کی اوپننگ کر رہے ہیں، آنے والے چند دنوں کے اندر شادرہ کا بھی، کیونکہ تقریباً 10 سے 12 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ ہے۔ شادرہ کی آبادی ہمیشہ سے محروم رہی ہے ترقیاتی کاموں سے، تو اس کو بھی جلد از جلد جو ہے اس کی اوپننگ کی جائے۔ سکیاں کا آپ نے مہربانی کرتے ہوئے مزید اس کے فنڈ دیے، اور سکیاں کیونکہ وہ بھی لاہور کی انٹرنس ہے، اس کو بھی آپ نے خوبصورت کرنے کے لیے، بنانے کے لیے چند دنوں میں آپ اس کی بھی انشاءاللہ اوپننگ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بابو صاحبوں کے اوپر بھی ہمیں ٹریفک کے حوالے سے مسائل آتے ہیں، جو لوگ موٹر وے کے ذریعے لاہور میں داخل ہوتے ہیں یا باہر جاتے ہیں، اس کا بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ تقریباً منظور ہو چکا ہے، اس کی بھی آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کی بھی آپ جو ہے اس کی اوپننگ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور شہر کے اندر 2 بڑے پروجیکٹ پچھلی حکومت نے کیے، میٹرو کے، اورنج کے۔ مجھے یاد آیا کہ 2002 کی کیبنٹ کے اندر 2005 میں اور 6 میں ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ایک بہت بڑا پروجیکٹ لاہور کے لیے کنسیو کیا تھا۔ یہ جو انہوں نے میٹرو بنائی ہے، اس کی جگہ پر ٹرین تھی، اور وہ سستی ترین اور جو لاہور کا حسن انہوں نے کنکریٹ سٹرکچر کے لیے، لاہور کی 2 ہی مین سڑکیں ہیں جی، سارا جو سٹرکچر انہوں نے کنکریٹ بنا دیا ہے، تو لاہور کی خوبصورتی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ ملتان روڈ کی اور فیروزپور روڈ کی، وہ سارے کا سارا انڈر گراؤنڈ تھا، سب کا سارا انڈر گراؤنڈ تھا۔ اس وجہ سے نہیں بننے دیا کہ اس پروجیکٹ کو کنسیو ہم نے کیا تھا۔ آج اگر وہ پروجیکٹ ہوتا، لاہور کی خوبصورتی بھی رہتی، سستا بھی رہتا، اور سبسڈی بھی نہ دینی پڑتی، لیکن کیونکہ ان کی اپنی ٹیکس تھی، ان کے اپنے معاملات تھے، ان کو ہمارے پروجیکٹ سے ویسے نفرت تھی کہ وہ پروجیکٹ نہیں کرنے جو آپ کر گئے ہیں۔ انہوں نے ان پروجیکٹ کو بدل کے اور اپنے ان پروجیکٹ کو کیا، اور لاہور کو ایک کنکریٹ بنا کے رکھا۔ اس میں ماحولیاتی آلودگی، درخت کا کاٹنا، بلڈنگ کا گرانا، وہ تمام چیزیں جو میرے لاہور کا حسن تھا، وہ انہوں نے خراب کر کے تباہ کر کے رکھ دیا۔ ایک بات میں آخر میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ میرے پاکستان کے اندر جو انصاف کا نظام ہے، وہ امیر کے لیے کچھ اور ہے اور غریب کے لیے کچھ اور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 ماہ سے انصاف کا قتل عام جو کیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ انصاف امیر آدمی کے گھر چل کے آتا ہے اور غریب آدمی کو جا کر لینا پڑتا ہے، اور وہ بھی اس کو نہیں ملتا۔ اور یہاں پر جو لوگ جو پیچھے ٹی وی پر آ کے کہتے تھے کہ میری انگلینڈ کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں، بیٹا بھائی آ کے ٹی وی پر کہتا تھا کہ الحمدللہ وہ آف شور کمپنیاں ہماری ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ امیر آدمی کس طرح سے انصاف کے تقاضے نہ پورے کرتے ہوئے کس طرح سے نکل جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہماری جدوجہد، پاکستان تحریک انصاف کی جدوجہد، عمران خان کی جدوجہد، ہم سب کی جدوجہد ایک ہے
کہ دو نہیں ایک پاکستان، اور ایسا پاکستان جس کے اندر سب کو انصاف یکساں میسر ہو، کسی کو بھی انصاف کے لیے ایڑیاں نہ رگڑنی پڑے۔ انہوں نے، ان شریفوں نے میرے ملک کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ پوری دنیا کے اندر کرپشن کے حوالے سے ان کا نام پہچانا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جب کرپشن کی داستان نکلتی ہے تو لیکچر ان کے نام سے دیے جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک، ان کا ہو، زرداری کا ہو، مریم کا ہو، شہباز کا ہو، حمزہ کا ہو، سلمان کا ہو، سب کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اور جس طرح سے نیب کے قوانین کو، جس طرح سے FLA کے قوانین کو راتوں رات بدلا گیا، آپ اندازہ کریں کہ اپنی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے قوانین بدل دیے، افسر بدل دیے، ہر چیز بدل کے رکھ دی، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اوپر حکومت کرنی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو 16 اکتوبر کو پاکستانی عوام نے اور 17 جولائی کو پاکستانی عوام نے جو عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے، وہ پوری قوم نے عمران خان کے بیانیے کے اوپر تصدیق کی ہے کہ عمران خان کا بیانیہ ہمارے دل کی آواز ہے، عمران خان کا بیانیہ جو ہے اس کو ہم لے کر چلیں گے اور وہ پاکستان بنائیں گے جس کا حال علامہ اقبال اور جس کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ ہمیں وہ پاکستان چاہیے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، ان لوگوں نے پاکستان کے حوالے کر دیا ہے۔ ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں سے پاکستان کو واپس لے لیا جائے اور ان کو دے دیا جائے جن کا حق بنتا ہے، جن کے بڑوں نے ان کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ بہت شکریہ۔ اور جیسا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی تقریر میں جو لاہور کے پروجیکٹ ہیں اس کے حوالے سے بھی کہیں گے۔ میں DGLTA کا، ان کی پوری ٹیم کا، ممبرز کا، اپنے پارلیمنٹیرینز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے آئیڈیا سے ہم لاہور کے اندر بہتر سے بہتر پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اور پاکستان زندہ باد۔ سب سے بڑی کوریج، سب سے بڑے پینلسٹ، ہم نے تو بڑی PMLN کے وار سہے، وہ بھی بلا وجہ، سب سے زیادہ رپورٹرز۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی انتظامات اتنے اچھے طریقے سے نہیں کیے گئے۔ بول کی روایت، سب سے پہلا نتیجہ۔ اہم خبر ہے بہاول نگر بھی کپتان کا، PTI کامیاب، مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر۔ لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔